بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین وذریاتہ المبارکین وصحابتہ الاکرمین وازواجہ امہات المؤمنین صلاۃ موصولۃ تتردد الی یوم الدین۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں رمضان شریف کا ماہ مبارک عطا کیا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے سے اس ماہ مبارک کی تیاری کرتے تھے۔ آپ کی دعاؤں میں مشہور دعا ہے، آپ دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، میں رمضان تک پہنچا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان شریف کے اندر 3 بڑے اعمال مسنون ہیں، 3 وظیفے جو 3 عشروں میں کیے جاتے ہیں۔ پہلے عشرے کا، دوسرے عشرے کا اور تیسرے عشرے کا خاص وظیفہ انشاءاللہ آج میں نے آپ کو دینا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ سارے دیکھنے والے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں نے رمضان شریف کے ان 3 عشروں میں یہ 3 وظیفے کر لیے، آپ یقین جانیں کہ آپ کو انشاءاللہ اللہ جل جلالہ اس رمضان کی بخششیں بھی عطا کریں گے، اور آپ بڑے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ رمضان آپ کا قیمتی بنا اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کا فیصلہ آپ کے لیے کر لیا۔ رمضان شریف نیکیوں کا سیزن ہے، ایک عمل کا اضافہ بڑھ جاتا ہے، 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ نوافل فرائض تک چلے جاتے ہیں اور فرائض جو ہیں وہ 70 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ ایک آدمی عام دن میں 1 پارہ تلاوت کرتا ہے تو 1 لاکھ نیکی کا ثواب ملتا ہے، رمضان میں کریں گے تو 70 لاکھ تک نیکی چلی جاتی ہے۔ کتنی سعادت اور خوش نصیبی کی گھڑیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس میں برس رہی ہوتی ہیں، اللہ کی بخششیں ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ جل جلالہ کی رحمت آسمان دنیا پہ آ جاتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے، اے خیر کی طرف آگے بڑھنے والے آگے آ اور بڑھتا جا، اور اے شر کے طالب رک جا اور باز آ جا۔ اور اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ بخششیں فرماتے ہیں۔ تو یہ پہلا عشرہ جو ہوتا ہے، پیارے آقا نے فرمایا اولوا رحمہ، پہلا عشرہ اس کا رحمت ہے، ووسطوا مغفرہ، اور درمیانی عشرہ اس کا مغفرت ہے، وآخروا عتق من النار، اور آخری جو عشرہ ہے وہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ تو جب ہم اللہ جل جلالہ کی اس رحمت سے مستفید ہوں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور اللہ نہ کرے اگر ہم اعراض کریں گے، اللہ سے رخ موڑیں گے تو یہ ہمارا نقصان ہوگا۔ آپ دیکھیں، اگر راستے میں جا رہے ہیں، ہمارے استاد جی ایک بہت پیاری مثال دیتے ہیں، راستے میں جاتے ہوئے اگر آپ ریڑھی والے سے طلب کلامی کریں گے یا روح گردانی کریں گے تو تھوڑی سی اس کو برائی محسوس ہوگی۔ اگر آپ ایس ایچ او سے، آر پی او سے یا کسی آئی جی سے بد کلامی کریں گے، اس سے رخ موڑیں گے تو آپ کو سزا بھی ہوگی اور آپ کو اس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اگر ایم پی اے سے، ایم این اے سے، وزیر سے، وزیر اعظم سے کریں گے تو آپ کو کتنا جو ہے مصیبتیں اور پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ ساری کائنات کے رب سے اگر آپ اعراض کر لیں گے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اگر اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اللہ کی معرفت سے، اللہ کے ذکر سے ہمارا رخ پھر گیا نا تو اللہ ہماری معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ آخر دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمى وكنت بصيرا قد كنت بصيرا، وہ کہے گا اللہ جی مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ اللہ جل جلالہ فرمائیں گے کل قیامت دن، فرمائیں گے دنیا میں ایسے ہی تھا، اذا اتتک آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کہ جب تیرے پاس میری آیات آتی تھی، احکامات آتے تھے، تو بلا دیتا تھا، آج ہم نے تمہیں بلا دی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں اور میرے بزرگوں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ رمضان شریف کا ماہ مبارک ہے، یہ سمجھے زندگی کا یہ آخری رمضان ہے، پتہ نہیں اس کے بعد ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اس کے پہلے عشرے میں رحمت ہی رحمت ہے، اگر آپ رحمت دینا چاہتے ہیں تو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، پہلے 10 دن 100 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آپ جتنے حضرات دیکھ رہے ہیں پڑھ لیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، 100 مرتبہ روزانہ پہلے 10 دن پڑھنا ہے۔ جب اس اللہ کی رحمت والے عشرے میں اللہ نے خود عرش کے اوپر لکھ دیا ہے کہ میرے غصے پر میری رحمت حاوی ہے، اللہ جل جلالہ کی رحمت نے غصے کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اللہ کے جلال پر اللہ کا جمال غالب ہے، اللہ کے غصے پر اللہ کی رحمت غالب ہے، تو اللہ جل جلالہ کی رحمت یقیناً ملے گی جب آپ کہیں گے رب اغفر وارحم، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما،
رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں، اللہ کی یقیناً رحمت آپ کو ملے گی۔ جب 10 دن آپ یہ کریں گے تو اگلا عشرہ جو ہے کہ وہ مغفرت کا ہے، تو اگلے عشرے میں آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ نے اگلے عشرے میں یہ استغفار کی کثرت کی جو آپ کو بالکل گناہ سے دھو دھا کے صاف ستھرا کر لے گا۔ ہمیں صاف ستھرا استری کیا ہوا کپڑا کتنا اچھا لگتا ہے، جو بندہ عام دنوں میں بھی استغفار کرتا ہے اللہ اس کو گناہوں سے ایسے صاف ستھرا کر دیتے ہیں جسے کپڑا جو ہے کہ وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور آخری عشرہ جو ہے کہ عتق من النار ہے، تو آخری عشرے کا جو وظیفہ ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ ضرور پڑھا کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 4 بڑے بڑے اعمال بتائے تھے، ایک لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، دوسرا استغفار کی کثرت کرو، تیسرا اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ سے جنت مانگو، چوتھی اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگو۔ تو آخری عشرے میں جب اللہم اجرنی من النار آپ پڑھیں گے، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، انشاءاللہ یہ رحمت کے عشرے میں رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، مغفرت کے عشرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور آخری جو جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے تو اللہم اجرنی من النار۔ اگر یہ تینوں حشروں میں آپ نے یہ 100 دفعہ روز پڑھا، آپ یقین کریں آپ کا اندر ضمیر بتائے گا کہ انشاءاللہ یہ رمضان آپ کا قیمتی بن گیا ہے۔ آپ نے خود بھی اس کا اہتمام کرنا ہے، اپنی بچیوں کو، گھر والوں کو بھی اہتمام کروانا ہے، اپنے دوستوں کو اس ویڈیو کو شیئر کر کے اس بات کی ترغیب دلانی ہے کہ بھائی اس رمضان کے 3 عشروں میں یہ کام کر لو۔ اور گھر میں خواتین ایک کاغذ پہ لکھ لیں، جہاں نماز پڑھتی ہے سامنے دیوار پہ لگا دیں تاکہ نماز پڑھتے ہوئے یاد آ جائے، ہر نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اگر آپ اکٹھا نہیں پڑھ سکتے تو ہر نماز کے بعد 20 دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دن کا 100 دفعہ ہو جائے گا۔ پھر میں رپیٹ کر دیتا ہوں، پہلے عشرے میں رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، دوسرے عشرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور تیسرے عشرے میں اللہم اجرنی من النار۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔